صبح کے ٹھیک 10 بجے کا وقت تھا۔ لاہور کے ایک بڑے بینک میں ایک ضعیف العمر شخص داخل ہوئے۔ ان کے جسم پر سادہ سے پرانے کپڑے تھے اور ہاتھ میں ایک پرانا سا لفافہ تھا۔ جیسے ہی وہ بزرگ بینک کے اندر آئے تو وہاں موجود سب گاہک اور بینک کے ملازم عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ ان بزرگ کا نام حاجی عبدالرحمان تھا۔ حاجی صاحب آہستہ آہستہ کاؤنٹر کی طرف بڑھے، جہاں گاہکوں کی مدد کے لیے ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ اس خاتون کا نام سونیا تھا۔ حاجی عبدالرحمان نہایت نرمی سے سونیا سے مخاطب ہوئے اور بولے، بیٹی میرے اکاؤنٹ میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیوں صحیح نہیں چل رہا۔ یہ کہہ کر انہوں نے لفافہ اس کی طرف بڑھایا، لیکن سونیا نے ان کے پرانے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے تھوڑا طنزیہ انداز میں کہا، بابا جی کہیں آپ غلط بینک میں تو نہیں آ گئے؟ مجھے تو لگتا ہے آپ کا اکاؤنٹ اس بینک میں نہیں ہے۔ حاجی صاحب بڑی سادگی سے بولے، بیٹی ذرا دیکھ تو لو، شاید میرا اکاؤنٹ یہیں پر ہو۔ اس پر سونیا نے لفافہ لیتے ہوئے کہا، بابا جی اس میں تھوڑا وقت لگے گا، آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے گاہکوں کا کام کرنے لگی اور حاجی صاحب وہیں کھڑے انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دوبارہ کہا، بیٹی اگر تم مصروف ہو تو مینیجر کو بلا دو، مجھے ان سے بھی کچھ ضروری کام ہے۔ یہ سن کر سونیا نے دل نہ چاہتے ہوئے بھی مینیجر کے کیبن کا نمبر ملایا اور فون پر اطلاع دی، سر ایک بزرگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کیا میں انہیں اندر بھیج دوں؟ مینیجر نے اندر سے ہی حاجی صاحب کی طرف دیکھا، وہ نہایت سادہ سے کپڑوں میں نظر آ رہے تھے۔ مینیجر نے فوراً فون پر پوچھا، یہ ہمارے بینک کے کسٹمر ہیں یا یوں ہی چلتے پھرتے آ گئے ہیں؟ سونیا نے جواب دیا، سر یہ بات تو مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ آپ سے ملنے کی ضد کر رہے ہیں۔ یہ سن کر مینیجر نے سخت لہجے میں کہا، میرے پاس ایسے لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے، تم انہیں بٹھا دو، کچھ دیر بیٹھیں گے اور پھر خود ہی چلے جائیں گے۔ مینیجر کا حکم ملنے کے بعد سونیا نے حاجی عبدالرحمان سے کہا، بابا جی آپ ذرا وہاں ویٹنگ ایریا میں بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر میں مینیجر صاحب فارغ ہو جائیں گے تو آپ سے ملاقات کر لیں گے۔ حاجی صاحب خاموشی سے ٹہلتے ہوئے ویٹنگ ایریا کی طرف گئے اور ایک کونے میں رکھی ہوئی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے، لیکن وہاں موجود تمام لوگ مسلسل ان کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس بینک میں آنے والے زیادہ تر گاہک بڑے اچھے سوٹ پہن کر آتے تھے اور وہاں اکاؤنٹ بھی زیادہ تر امیر لوگوں کے تھے۔ ایسے میں حاجی عبدالرحمان کا اکاؤنٹ اس بینک میں ہونا سب کو ناممکن لگ رہا تھا، اسی وجہ سے وہ سب کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ سب لوگ حاجی عبدالرحمان کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے اور ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ یہ باتیں حاجی صاحب کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں، لیکن وہ سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے نمبر کے انتظار میں خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے دل میں یہی خیال تھا کہ کچھ دیر بعد مینیجر صاحب آئیں گی تو وہ خود ان سے بات کر لیں گے۔ اس بینک میں ایک اور ملازم کام کرتا تھا جس کا نام فہد تھا۔ فہد باہر گیا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی وہ واپس بینک کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہیں اور سب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ تو بھیک مانگنے والا لگ رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا تھا اس بینک میں اس کا اکاؤنٹ ہو ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں یہ یہاں کیسے آ گیا اور بینک والوں نے اس ایسے شخص کو کیوں بٹھا رکھا ہے۔ یہ سب باتیں فہد نے بھی سن لی۔ اسے یہ رویہ بہت برا لگا اور وہ سیدھا حاجی عبدالرحمان کے پاس گیا۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس نے پوچھا، بابا جی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ کا کیا کام ہے؟ حاجی صاحب نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا مجھے مینیجر سے ملنا ہے، ان سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر فہد نے کہا، ٹھیک ہے بابا جی آپ ذرا انتظار کریں، میں ابھی مینیجر سے بات کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر فہد مینیجر کے کیبن میں گیا اور انہیں اس بزرگ کے بارے میں بتایا، لیکن مینیجر پہلے ہی حاجی عبدالرحمان کے بارے میں جانتا تھا۔ اس نے بے پرواہی سے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، میں نے ہی اسے وہاں بٹھایا ہے، تھوڑی دیر بیٹھے گا اور پھر خود ہی چلا جائے گا۔ اس کے بعد مینیجر نے فہد کو کوئی اور کام دے دیا۔ مینیجر نے فہد سے کہا، یہ کام تم کرو، تمہیں اس معاملے میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کاموں میں لگ گیا۔ ادھر حاجی عبدالرحمان کو بیٹھے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ وہ صبر سے انتظار کرتے رہے، مگر اب ان سے برداشت نہ ہوا۔ وہ اٹھے اور مینیجر کے کیبن کی طرف بڑھنے لگے۔ مینیجر نے دیکھا کہ بزرگ سیدھا اس کی طرف آ رہے ہیں تو وہ فوراً کیبن سے باہر نکلا اور ان کے سامنے آ کر بولا، ہاں بابا جی بتائیے آپ کا کیا کام ہے؟ حاجی عبدالرحمان نے اپنا پرانا لفافہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹا اس میں میرے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل ہے، میرے اکاؤنٹ سے کوئی لین دین نہیں ہو پا رہا، ذرا دیکھو اور بتاؤ کہ اس میں مسئلہ کیا ہے۔ یہ سن کر مینیجر کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر طنزیہ لہجے میں بولا، بابا جی جب اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے تو یہی حال ہوتا ہے، میرے خیال میں آپ نے کافی عرصے سے اپنے اکاؤنٹ میں رقم جمع نہیں کروائی ہوگی، اس وجہ سے آپ کے لین دین روک دیے گئے ہیں۔ حاجی عبدالرحمان نے بڑے سکون سے کہا، بیٹا پہلے ایک بار اکاؤنٹ تو چیک کر لو، پھر مجھے بتانا، یوں بغیر دیکھے کیسے کہہ سکتے ہو؟
یہ سن کر مینیجر ہنسنے لگا اور بولا، بابا جی یہ میرا سالوں کا تجربہ ہے، میں نے یہی کام کیا ہے اور آپ جیسے لوگوں کی شکل دے کر ہی بتا سکتا ہوں کہ ان کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ دیکھ رہے ہیں نا، سارے کسٹمر آپ کو گھور رہے ہیں۔ آپ کی وجہ سے بینک کے اندر ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے۔ یہ سن کر حاجی عبدالرحمن نے لفافہ اس کی میز پر رکھ دیا اور کہا، ٹھیک ہے بیٹے، میں تو جا رہا ہوں، لیکن اس لفافے میں جو تفصیل لکھی ہے اسے ایک بار ضرور دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکلنے لگے۔ حاجی عبدالرحمن جیسے ہی بینک کے گیٹ پر پہنچے تو پلٹ کر کہنے لگے، بیٹا تمہیں اس سب کا بہت بڑا انجام بھگتنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ بینک سے باہر نکل گئے۔ مینیجر نے یہ الفاظ سنے تو ایک لمحے کے لیے خوف تو آیا، لیکن پھر خود کو سمجھایا کہ بڑھاپے میں اکثر بزرگ ایسی ہی باتیں کر جاتے ہیں۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میز پر وہ اور لفافہ رکھا ہوا تھا جس میں حاجی صاحب کے بینک اکاؤنٹ کی تمام تفصیل درج تھی۔ اسی دوران فہد وہاں سے گزرا اور اس نے لفافہ اٹھا لیا۔ اس نے فوراً کمپیوٹر میں لاگ ان کیا اور اس میں لکھی معلومات کے مطابق ریکارڈ تلاش کرنے لگا۔ جب پرانے ریکارڈ کھولا گیا تو یہ دیکھ کر وہ ششد رہ گیا کہ یہ بزرگ دراصل اس بینک کے بڑے شیئر ہولڈر میں سے ایک ہے اور ان کے پاس اس بینک کے 7% شیئرز ہیں۔ یہ حقیقت دیکھ کر فہد کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے مزید باریکی سے تفصیل پڑھی تو مکمل یقین ہو گیا کہ حاجی عبدالرحمن واقعی اس بینک کے مالکوں میں ہیں۔ فہد نے رپورٹ کی ایک کاپی نکالی اور مینیجر کے کیمبین کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت مینیجر اپنے کیمبین میں ایک امیر گاہک کو مختلف اسکیموں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ فہد نے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہوا۔ مینیجر نے اشارے سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ فہد نے بھی اشارے سے بتایا کہ یہ رپورٹ اسی بزرگ کی ہے جنہیں آپ نے ابھی بھی یہاں سے نکالا ہے۔ بہتر ہوگا آپ ایک نظر اس پر ڈال لیں۔ یہ کہہ کر فہد نے رپورٹ مینیجر کی میز پر رکھ دی۔ مینیجر اپنے کلائنٹ سے معذرت کرتے ہوئے کہا، دیکھو بھائی، ہمارے پاس ایسے ویسے لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس پر فہد مؤدبانہ لہجے میں بولا، سر اگر آپ اس کو ایک بار دیکھ لیں تو بہتر ہوگا۔ لیکن مینیجر نے رپورٹ کو ایک طرف سرکتے ہوئے کہا، مجھے یہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے ایسے کسٹمر میں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے رپورٹ واپس فہد کی طرف بڑھا دی۔ فہد نے رپورٹ اٹھائی اور خاموشی سے اپنے کام میں لگ گیا۔ بینک کا ماحول دوبارہ پرسکون ہو گیا اور سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا اور شام ہو گئی۔ اگلے دن ٹھیک اسی وقت پر جب حاجی عبدالرحمن آئے تھے، وہ دوبارہ بینک میں داخل ہوئے، مگر اس بار ان کے ساتھ ایک سوٹ پہنے ہوئے شخص بھی تھا جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بریف کیس تھا۔ ان دونوں کی آمد نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ حاجی صاحب نے مینیجر کو اشارہ کیا، وہ ان کے پاس آئے۔ مینیجر خوف زدہ اپنے کیمبین سے نکل کر حاجی عبدالرحمن کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حاجی صاحب نے سخت لہجے میں کہا، مینیجر صاحب، میں نے کل ہی کہا تھا کہ تمہیں اس رویے کا بہت برا انجام بھگتنا پڑے گا۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا وہ ناقابل برداشت تھا۔ اب تم اپنی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر مینیجر گھبرا تو گیا، لیکن دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہ بزرگ آخر مجھے کیا سزا دے سکتے ہیں؟ وہ میرے ساتھ کر ہی کیا سکتے ہیں؟ اسی لمحے حاجی عبدالرحمن نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، تمہیں مینیجر کی کرسی سے ہٹایا جا رہا ہے اور تمہاری جگہ اس بینک کے محنتی ملازم فہد کو مینیجر بنایا جا رہا ہے۔ تمہیں اب فیلڈ ورک دیکھنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی مینیجر کے ہوش اڑ گئے۔ وہ احتجاج کرتے ہوئے بولے، آپ کون ہوتے ہو مجھے ہٹانے والے؟ حاجی عبدالرحمن نے جلالی لہجے میں کہا، مجھے اس بینک کے مالک ہی سمجھ لو، کیونکہ اس بینک کے 7% شیئر میرے پاس ہیں۔ اگر چاہوں تو تمہیں برطرف کر سکتا ہوں اور کسی اور کو تمہاری جگہ بٹھا سکتا ہوں۔ یہ سن کر بینک کے تمام ملازمین اور تمام ورکر جو کل بھی موجود تھے، آج بھی آئے تھے، حیرت سے حاجی عبدالرحمن کو دیکھنے لگے۔ اسی دوران وہ شخص جو حاجی عبدالرحمن صاحب کے ساتھ آیا تھا اپنا بریف کیس کھولتا ہے اور اس میں سے ایک ڈاکومنٹ نکالتا ہے جو فہد کا پروموشن لیٹر تھا۔ اس لیٹر کے مطابق فہد کو بینک کا نیا مینیجر مقرر کر دیا گیا تھا۔ پھر وہ دوسرا خط نکالتا ہے اور پرانے مینیجر کو تھما دیتا ہے۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر تمہیں فیلڈ میں کام کرنا ہے تو کر لو، لیکن مینیجر بن کر اب اس بینک میں نہیں رہ سکتے۔ یہ سنتے ہی پرانے مینیجر کے پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ اپنی کل کی گئی بدتمیزی پر حاجی عبدالرحمن سے معافی مانگنے لگا، لیکن حاجی صاحب نے سخت لہجے میں کہا، معافی کس بات کی؟ میں کیوں تمہیں معاف کروں؟ تم نے جو میرے ساتھ رویہ اختیار کیا وہ ہمارے بینک کی پالیسی کے خلاف ہے۔ کیا تم نے کبھی یہ پالیسی پڑھی بھی نہیں ہے؟ یہاں غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا، سب کو برابر سمجھا جائے گا۔ اصل میں اس بینک کی بنیاد حاجی عبدالرحمن نے ہی رکھی تھی اور شروع دن سے یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہاں کسی کو حقیر نہیں سمجھا جائے گا اور نہ ہی کسی کو ضرورت سے زیادہ فوقیت دی جائے گی۔ ہر کسٹمر کے ساتھ برابر سلوک کیا جائے گا۔ اگر کوئی ملازم اس اصول کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ حاجی صاحب نے مزید کہا، یہ تو میرا رحم ہے کہ تمہیں نوکری سے فارغ نہیں کر رہا، ورنہ میں چاہتا تو ابھی تمہیں برطرف کر دیتا۔ فہد وہ شخص ہے
जिस के पास कल कुछ नहीं था, लेकिन इसने मेरा एहतराम किया, मेरा दुख समझा और मदद करने की कोशिश की। यही वजह है कि वो इस कुर्सी का असल हकदार है। वो हर कस्टमर को इज़्ज़त देगा और इनके कपड़ों या हालत को देखकर फैसला नहीं करेगा। यह कहकर हाजी अब्दुर्रहमान साहब ने क्लर्क सोनिया को भी अपने पास बुलाया और सख्त लहजे में इसे डांटते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी ये गलती को समझकर माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन बैंक के अंदर आने वाले किसी भी शख्स को इसके लिबास से नहीं परखना चाहिए, बल्कि तसल्ली से इसकी बात सुननी चाहिए। अगर तुम मुझे हैंडल ही कर लेती तो मुझे इस मैनेजर के पास जाना ही ना पड़ता और इतनी बेइज्जती बर्दाश्त ना करनी पड़ती। ये सुनकर सोनिया हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, बाबूजी मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा आपको ऐसा कभी नहीं देखना पड़ेगा। इसके बाद हाजी अब्दुर्रहमान इस अफसर के साथ वापस जाने लगे और जाते जाते सबसे कह गए, तुम सबको फ़ाद से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा सीख सको ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब मैं वक्तन फ़वक्तन यहाँ अपने आदमी भेजता रहूँगा जो तुम्हारी हरकतों की रिपोर्ट मुझे दिया करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से रुखसत हो गए। पूरे बैंक का स्टाफ ये सोचने लगा, अब हमें दिल लगाकर और सही तरीके से काम करना होगा, कहीं अगली बार हमारा नंबर ना आ जाए। ये सोचकर पूरा बैंक सुधर गया और सब लोग ईमानदारी और इज़्ज़त के साथ अपने काम करने लगे। हाजी अब्दुर्रहमान का ये वाक़या चारों तरफ फैल गया और सब लोग इस बैंक की तारीफ़ करने लगे। लोग कहते थे कि मालिक हो तो ऐसा, जो खुद आकर देखे कि इदारे में क्या हो रहा है, क्योंकि अक्सर मालिकान अपने बैंक या कारोबार खोलकर चले जाते हैं और फिर इस बात की परवाह नहीं करते कि मैनेजर या स्टाफ किस तरह से काम कर रहा है। लेकिन हाजी अब्दुर्रहमान ने बतौर मालिक अपना फ़र्ज़ पूरा निभाया और बैंक के मुलाजमीन को एक बेहतरीन सबक सिखाया। आपका क्या कहना है हाजी अब्दुर्रहमान के बारे में, और आपकी क्या राय रखते हैं, और फ़ाद के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।